السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالب علموں، ہمارا اہم سبق ہے عضوے کس طرح تولید کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اعمال زندگی جیسے تنفس، ہاضمہ، نظام نقل و حمل، ان تمام نظاموں کے ساتھ ساتھ تولید کا نظام بھی ضروری ہے۔ تو تولید کیا ہے؟ عضوے تولید کیوں کرتے ہیں؟ تولید عضووں کی وہ اہم خاصیت ہے جس سے وہ اپنی نوع کو محفوظ رکھتے ہیں اور اپنی آبادی بڑھاتے ہیں۔ تولید کا عمل ایک منفرد عضوے کے لیے ضروری بھی نہیں ہے، کیونکہ اس میں توانائی خرچ ہوتی ہے۔ تو توانائی زندہ رہنے کے لیے اس توانائی کو عضوہ کیوں خرچ کرے؟ ضروری بھی نہیں ہے، لیکن ضروری بھی ہے تاکہ وہ اپنی نوع کی بقا کے لیے، اپنی نسل کو دائم و قائم رکھنے کے لیے تولید کرے۔ اس طرح تولید کرنے والے عضوے نئے افراد پیدا کرتے ہیں جو کافی حد تک انہی کی طرح نظر آتے ہیں، لیکن یہ کس طرح سے ہوتا ہے؟ اس کے لیے ذمہ دار کون ہے؟ کون سے امور ذمہ دار ہیں کہ تولید کے عضوے ان کی طرح ہی نظر آتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں چند اہم معلومات کی ضرورت ہے۔ عزیز طلبہ، عضوے ایک جیسے نظر آتے ہیں، ان کی جسمانی ساخت بھی ایک جیسی ہے، تو اس کے لیے ذمہ دار امور کون سا ہے؟ تو اس کے لیے ذمہ دار ہے ڈی این اے، یعنی ڈی آکسی رائبو نیوکلک ایسڈ۔ خلیے کے نیوکلیس میں پائے جانے والے کروموزومز میں ڈی این اے کی شکل میں توریثی خصوصیات کی معلومات موجود ہوتی ہیں۔ اگر جسمانی ڈیزائن یکساں ہوں گے تو ان سے بننے والا بلو پرنٹ بھی یکساں ہوگا۔ اس طرح تولید اپنی سب سے بنیادی سطح پر جسمانی ڈیزائن کے لیے بلو پرنٹ تیار کرتی ہے، جو والدین سے اگلی پیڑھی میں منتقل ہوتے ہیں۔ یہ بلو پرنٹ ڈی این اے کے ہوتے ہیں۔ عضووں کے خلیے کے نیوکلیس میں پروٹین کی تالیف کا ذریعہ بھی ڈی این اے ہوتا ہے۔ اگر معلومات میں ذرا بھی تبدیلی آئی تو بننے والے پروٹین بھی مختلف ہوں گے، اور اس وجہ سے جسمانی ڈیزائن میں بھی تبدیلی آئے گی۔ عزیز طلبہ، ڈی این اے کی نقل تولیدی عمل کا اہم مرحلہ ہے، کیونکہ دختر خلیوں میں اپنے مادری خلیوں کی طرح یکسانیت ڈی این اے کی نقل پر منحصر ہے۔ یہ نقل استقامت، جسمانی ساخت اور جسمانی ڈیزائن کے لیے نہایت اہم ہے۔ اس نقل کی تیاری کے دوران مختلف کیمیائی تعاملات ہوتے ہیں، جس سے ڈی این اے کی نقل کے دوران ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ تغیر آ جائے گا، کیونکہ کوئی بھی کیمیائی یا حیاتیاتی تعامل قابل اعتماد نہیں ہوتا۔ نتیجتاً ڈی این اے کی نقلیں تو یکساں ہوں گی، لیکن اصل کے مماثل نہیں ہوں گی۔ اس لیے ہر نسل میں دختر خلیے میں مادری خلیے سے کچھ فرق ہوتا ہے۔ ڈی این اے کی نقل کے ساتھ ساتھ دوسری خلوی ساختوں کی بھی تخلیق ہوتی ہے نیا بننے والے ڈی این اے کے لیے۔ تو تولید کے دوران جو ڈی این اے میں تبدیلی آتی ہے وہ تغیر کہلاتا ہے۔ تولید کے دوران تغیرات کا یہ رجحان ارتقاء کی بنیاد ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم معلوم کریں گے تغیرات کیا ہیں اور ان کی اہمیت کیا ہے۔ تغیرات ڈی این اے کی نقل کی تیاری کے عمل کے دوران دختر خلیوں میں کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے۔ خلیے کی نقلیں یکساں تو ہوتی ہیں، لیکن اصل ڈی این اے کے مماثل نہیں ہوں گی۔ اس کو تغیرات کہتے ہیں۔ یہ تغیر ہی ارتقاء کی بنیاد ہیں۔ اب یہ تغیر کی اہمیت کیا ہے؟ کسی بھی عضوے یا نوع کی آبادی کا استحکام کا تعلق تولید سے ہے۔ عضووں کی آبادی مختلف مقامات پر رہتی ہیں، ان کے مقام میں کئی وجوہات کی بنا پر تبدیلی آ سکتی ہیں جو عضووں کے کنٹرول کے باہر ہوتی ہیں، جیسے زمین کا درجہ حرارت بڑھنا یا گھٹنا، پانی کی سطح میں تبدیلی یا شہاب ثاقب وغیرہ کا ٹکرانا۔ اگر عضوے جو مخصوص مقام میں رہتے ہیں
اس مقام کے ماحول کے میں بہت زیادہ تبدیلی آ جاتی ہے تو ازویوں کی آبادی ختم ہو سکتی ہے، لیکن اگر آبادی کے کچھ افراد کے اندر تغیرات موجود ہوں تو ان کے زندہ رہنے کے امکانات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر معتدل درجہ حرارت والے پانی میں بیکٹیریا کی کوئی آبادی رہ رہی ہے اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یعنی پانی کا درجہ حرارت میں اضافہ ہو جاتا ہے تو زیادہ تر بیکٹیریا مر جائیں گے، لیکن حرارت کے مزاحم کچھ متغیر بیکٹیریا جن میں تغیرات ہوتے ہیں وہ زندہ رہتے ہیں اور نمو کرتے ہیں، لہٰذا تغیرات نوح کی بقا میں معاون ہوتے ہیں۔ تغیرات ارتقاء کی بنیاد ہیں۔ عزیز طالب علموں، ہم نے تولید سے متعلق کچھ بنیادی معلومات حاصل کی ہیں۔ اب ہم ازویوں میں تولید کے طریقوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تولید کے دو اقسام ہیں۔ ازویوں کی ساخت کی بنیاد پر یہ تولید دو قسم کی ہوتی ہے، ادنیٰ جانداروں میں اور اعلیٰ جانداروں میں۔ تو نمبر 1 غیر صنفی تولید، نمبر 2 صنفی تولید۔ غیر صنفی تولید وہ تولید جس میں نئی پیڑھی کی تشکیل واحد فرد سے ہوتی ہے، اسے غیر صنفی تولید کہتے ہیں۔ غیر صنفی تولید میں زواجے پیدا نہیں ہوتے، نئے پیدا ہونے والے ازوئے والدین کے مماثل ہوتے ہیں، والدین کے جیسے۔ اس تولید میں تغیرات بھی پیدا نہیں ہوتے۔ اس قسم کی تولید ادنیٰ جانداروں میں پائی جاتی ہے۔ صنفی تولید، صنفی تولید میں نئی پیڑھی کو پیدا کرنے کے لیے نر اور مادہ دو صنفوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ صنفی تولید کے لیے نر اور مادہ زواجے پائے جاتے ہیں۔ پیدا شدہ ازوئے جینیاتی طور پر یکساں ہوتے ہیں لیکن والدین کے مماثل نہیں ہوتے، مشابہ ہوتے ہیں۔ صنفی تولید میں تغیرات پیدا ہوتے ہیں۔ مثال یہ تولید اعلیٰ جانداروں میں پائی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ، اب ہم غیر صنفی تولید کے کچھ طریقوں کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ تو واحد خلوی ازویوں میں تولید کے طریقے، موڈ آف ریپروڈکشن یوزڈ بائی سنگل سیل آرگنزم۔ واحد خلوی ازویوں میں مندرجہ ذیل طریقوں سے تولید ہوتی ہے۔ نمبر 1 انشقاق یا فزن۔ اس طرح کی تولید میں ایک مادری خلیہ تقسیم ہو کر دو نئے دختر خلیات بناتا ہے۔ یہ انشقاق دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ نمبر 1 بائنری فشن، نمبر 2 چند پارگی۔ بائنری فشن یعنی اس طریقے میں بیکٹیریا یا پروٹوزوا واحد خلوی ازوئے خلوی تقسیم کے ذریعے دو برابر حصوں میں ٹوٹ جاتے ہیں، یہ اس سے نئے فرد بن کر بڑھتے ہیں۔ امیبا میں یہ خلوی تقسیم کسی بھی مستوی میں ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال نمبر 2 ہے لیشمانیا، جو کالا آزار کا سبب ہوتا ہے۔ خلیے کے اوپری حصے میں چابک جیسی ساخت ہوتی ہیں، اس لیے اس میں بائنری فشن ایک مخصوص مستوی میں ہوتا ہے تاکہ وہ چابک بھی برابر تقسیم ہو سکے۔ چند پارگی، اس طریقے میں واحد خلوی ازوئے ایک ساتھ متعدد دختر خلیوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ اس میں خلیے کا مرکزہ متعدد بار تقسیم ہو کر نئے دختر مرکزے بناتا ہے۔ ہر مرکزہ سائٹوپلازم سے گھر کر نئے جاندار کی شکل میں بڑھتا ہے۔ اس کی مثال ہے ملیریا پھیلانے والا پروٹوزوا پلازموڈیم، اس میں چند پارگی ہوتی ہے۔ غیر صنفی تولید کا دوسرا طریقہ پارگی یا فریگمنٹیشن۔ سادہ جسمانی تنظیم والے کثیر خلوی ازویوں میں پختگی آنے کے بعد ازویات چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ یہ ٹکڑے نئے افراد کی شکل میں نمو کرتے ہیں، مثال اسپائروگارا جیسا خاکے میں بتایا گیا ہے۔ طریقہ نمبر 3 باز پیدائش یا ری جنریشن۔ چند اعلیٰ کثیر خلوی ازوئے جن میں بافتیں اور اعضاء پائے جاتے ہیں، ان میں اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے نئے عضو پیدا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔
اگر کسی عضو کو کئی ٹکڑوں میں کاٹ دیا جائے یا توڑ دیا جائے تو ہر ٹکڑا علیحدہ فرد کی شکل میں نمو کرتا ہے. یہ طریقہ باز پیدائش کہلاتا ہے. مثال کے طور پر پلینیریا میں باز پیدائش. خاکے میں دکھائے گئے طریقے سے پلینیریا کے کئی 3 ٹکڑے ہو گئے، ہر ٹکڑا نیا پلینیریا بن کر بڑھ رہا ہے. نوٹ: باز پیدائش کا عمل مخصوص قسم کے خلیوں کے ذریعے انجام دیا جاتا ہے. یہ خلیے بڑی مقدار میں پیدا ہو کر پھیل جاتے ہیں پورے جسم میں، اور خلیوں کی اس کیمیت سے مختلف خلیے تبدیل ہو کر مختلف قسم کے خلیے اور بافت بن جاتے ہیں. یہ تبدیلیاں نشو و نما کے منظم سلسلے کے تحت ہوتی ہیں. جب ٹکڑے میں بٹتا ہے تو ہر ٹکڑا نیا جاندار بن کر بڑھ جاتا ہے. غیر صنفی تولید کا طریقہ نمبر 4، کلیانہ یا بڈی. ہائیڈرا جیسے عضوے تولید کے لیے باز پیدائشی خلیوں کا استعمال کرتے ہیں. ہائیڈرا میں کسی ایک مخصوص جگہ سے بار بار خلوی تقسیم سے ابھار یا کلی پیدا ہوتی ہے. بعد میں یہ کلیاں چھوٹے افراد کی شکل میں نشو و نما پاتی ہیں اور مکمل پختہ ہونے کے بعد اصل سے الگ یا علیحدہ ہو جاتی ہیں اور آزاد فرد کی حیثیت سے زندگی گزارتی ہیں. طریقہ نمبر 5، نباتاتی افزائش، ویجیٹیٹیو پروپگیشن. ایسے بہت سے پودے ہیں جن کے کچھ حصے جیسے جڑ، تنا، پتیاں مناسب حالات میں نشو و نما پا کر نیا پودا بناتے ہیں. اسے نباتاتی افزائش کہتے ہیں. مثال کے طور پر برایوفلم کے پتیوں کے کناروں پر پیدا ہونے والی کچھ کلیاں مٹی میں گر جاتی ہیں اور نئے پودے کی تشکیل کرتی ہیں. اس نباتاتی افزائش کا استعمال کر کے مصنوعی طریقے سے بھی نباتات کی افزائش کر سکتے ہیں. مصنوعی نباتاتی افزائش کے بھی کئی طریقے ہیں. نباتاتی افزائش کا استعمال کر کے مصنوعی طریقے سے بھی نباتات کی افزائش کر سکتے ہیں. مصنوعی افزائش کے کئی طریقے ہیں. لیئرنگ، اس سے ہم گنا اگا سکتے ہیں. قلم لگانا، گلاب کی کھیتی کرنا. کٹنگ، مثال چمیلی اور انگور لگانا. بافتی کاشت، اس طریقے سے پودے کی بافت یا اس کے خلیوں کو پودے کے اگلے سرے سے نکال کر ان کو مصنوعی میڈیم میں رکھ کر اگایا جاتا ہے، جہاں یہ تیزی سے تقسیم ہو کر خلیوں کا گروپ بنا لیتے ہیں، جسے کیلس کہا جاتا ہے. کیلس کو پھر دوسرے میڈیم میں منتقل کیا جاتا ہے جس میں نمو اور تفریق کرنے والے ہارمون موجود ہوتے ہیں. اس کے بعد چھوٹے پودوں کو مٹی میں لگا دیا جاتا ہے جہاں وہ مکمل نمو کر کے پودے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. بافتی کاشت کی اہمیت یا فوائد: اس تکنیک سے اگائے گئے پودے جینیاتی طور پر پدری پودے کی طرح ہوتے ہیں. یہ تکنیک ان پودوں کے لیے اہم ہے جن میں بیج پیدا کرنے کی صلاحیت ختم ہو چکی ہوتی ہے. اس تکنیک سے اگائے گئے پودوں میں کم وقت میں ہی پھل اور پھول آنے لگتے ہیں. اس طریقے سے اگائے گئے پودے بیماریوں سے مبرہ ہوتے ہیں. اس تکنیک کا استعمال عام طور پر سجاوٹی پودوں کو اگانے میں کیا جاتا ہے. غیر صنفی تولید کا اگلا طریقہ ہے بذرہ کی تشکیل، اسپور فارمیشن. چند سادہ کثیر خلوی عضووں میں مخصوص تولیدی حصے پائے جاتے ہیں جن میں خلیے یا بذرے پائے جاتے ہیں. بذرے کے اطراف ایک موٹی دیوار ہوتی ہے. یہ دیوار ناموافق حالات میں بذروں کی حفاظت کرتی ہے. مرطوب سطح کی موجودگی میں یہ بذرے نمو کرنے لگتے ہیں اور نئے افراد کی شکل میں بڑھنے لگتے ہیں، نئے افراد کی تشکیل کرتے ہیں. مثال رائزوپس پھپھوندی میں خاکے میں بذرے دکھائے گئے ہیں. عزیز طالب علموں، اس ٹاپک پہ اہم سوالات. سوال نمبر 1، تولید سے کیا مراد ہے؟ سوال نمبر 2، ڈی این اے کیا ہے؟ سوال نمبر 3، تولید میں ڈی این اے کی نقل کی کیا اہمیت ہے؟ سوال نمبر 4، تغیرات سے کیا مراد ہے؟ تغیرات نوع کے لیے تو فائدہ مند ہیں لیکن انفرادی عضووں کے لیے بھی مفید ہوں، ضروری نہیں، کیوں؟ سوال نمبر 5،
صنفی تولید اور غیر صنفی تولید میں فرق لکھیے۔ سوال نمبر 6، بائنری فشن چند پارگی سے کس طرح مختلف ہے، یعنی فرق لکھیے۔ سوال نمبر 7، مصنوعی تولید کے چند طریقے بتائیے۔ سوال نمبر 8، بذرے کے ذریعے تولید سے عضوے کس طرح استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 9، بیان کیجیے انشقاق، پارگی، باز پیدائش، کلیانہ۔ سوال نمبر 10، دیے گئے خاکوں میں ہونے والی تولید کے طریقوں کے نام بتائیے۔ سوال نمبر 11، بافتی کاشت سے کیا مراد ہے؟ بافتی کاشت کی اہمیت بیان کرو۔